عبادات کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقات و خیرات بھی کرنے کا ایک شوق عوام کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اسی پر انشاءاللہ کچھ بات کریں گے کہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین، مثال اس شخص کی ينفقون جو خرچ کرتا ہے، اموالہم جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ ایک دانے کی سی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ ایک دانے کی سی ہے، انبتت جس دانے نے اگائیں، 7 سنابل 7 بالیاں۔ بالی کیسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب دانہ زمین پر بویا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے تو اس میں بالی لگتی ہے، بالی کے اندر دالے ہوتے ہیں، اردو میں اسے بالی کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ سٹا کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس دانے سے جب وہ دانہ اگا تو اس دانے نے کتنی بالیاں اگائیں؟ 7 سنابل 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ ہر بالی کے اندر 100 حبہ 100 دانے لگے۔ مثال دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ دانہ زمین میں کتنے بوئے؟ ایک، وہ اگا تو بالیاں کتنی نکلی؟ 7۔ ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر دانے کتنے لگے؟ تو ایک دانے سے کتنے دانے حاصل ہوئے؟ 700 دانے حاصل ہوئے۔ اچھا، یہ 700 دانوں پر یہ بات موقوف نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دے، اور وہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کا مال بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال کم نہیں، یہ بڑھتا ہے۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اور ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوئے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ جس کے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، رب کی رضا ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور کیا چیز خرچ کرنی ہے؟ پسند کی چیز، جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی بوریاں خرید کر خیرات کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ پیسے لوگوں کو دے دیا کریں، کہنے لگے مجھے شکر اچھی لگتی ہے، مرغوب ہے، شوق سے کھاتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں وہ خرید کر اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ جو چیز پسند ہو، دل کو اچھی لگے، وہ کیا کرنی ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ اچھا، ہمارا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے، برعکس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی نا، وہ ہم اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ جو کھانا تازہ بنائیں گے وہ خود کھائیں گے، اور جو باسی ہو جائے گا 1-2 ٹائم
ہم کہتے ہیں یار یہ خراب ہو جائے گا، اٹھا کے کسی کو دے دو، کام کرنے والی کو دے دیتے، کہتے ہیں اس کو دے دو، یہ گھر لے جائے گی۔ جو کپڑے ہم نے نئے سلوائے ہیں خود پہنیں گے، چھوٹے ہو گئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کسی کو۔ اچھا، جو بچہ بہت زیادہ ذہین، جینیس اور لائق ہوگا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو اچھی تعلیم دلوائیں گے، یہ بچہ بڑا لائق ہے، پڑھتا ہے۔ اور جو بچہ لائق نہ ہو، پڑھائی میں جس کا دل نہ لگتا ہو، کھیل کود کی طرف جس کی توجہ ہو، توجہ سے پڑھتا نہ ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ پڑھو ورنہ مدرسے میں داخل کروا دوں گا۔ یعنی گویا کہ ہم مدرسے میں داخل کروانے کے لیے ایسا بچہ جو ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اب چونکہ یہ ہمارے سوچ اور ہمارے ویژن کے مطابق نہیں ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ ضمناً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مدرسے میں یا دینی تعلیم میں وہی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ ذہین ہو، ورنہ ہماری حالت کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے؟ جب نالائق لوگ اس شعبے میں آئیں گے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے، ورنہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ دین کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ پختہ ذہن کی ضرورت ہے۔ خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی نا، جو ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اٹھا کر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے بڑی مزیدار، ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو، اچھا ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو قرض حسنا دیں؟ اچھا، اللہ کو قرض حسنا دیں گے تو اللہ کئی گنا بڑھا دے گا اس کو۔ اچھا، قرض ہم کس کو دیتے ہیں؟ جس پر اعتماد ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، جو چیٹر نہیں ہوتا۔ پرلے درجے کا فراڈیا ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں کہے کہ 1 لاکھ روپے قرضہ تو دیں گے؟ دے گا کوئی بھی نہیں دے گا۔ لیکن کوئی انتہائی شریف آدمی، ہمارا دوست بھی ہو، ایماندار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور ہمیں یقین ہو کہ یہ وقت پر قرض لوٹا دے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو قرض، ہمیں پتہ ہے یار میرے پاس پیسے ہیں، مہینے بعد 6 مہینے بعد ہمیں لوٹا دے گا، یقین ہوتا ہے نا، رسک نہیں ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا؟ اچھا، اس کی کمال شان ہے اور اس کی شان کریمی پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں سب کچھ دیا۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اس مال کے، جو مال ابھی ہمارے پاس ہے اور جس کے بارے میں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں میرے خون پسینے کی کمائی ہے، کہتے ہیں نا یار میری تو خون پسینے کی کمائی ہے، یہ 1 روپیہ میں نے محنت سے بنایا ہے۔ اس کے حقیقی مالک ہم نہیں ہیں۔ اس کے حقیقی مالک کون ہے؟ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، حقیقی مالک اس کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی حقیقی مالک ہے، دیا بھی اسی نے ہے، اور دے کر کہتے ہیں مجھے قرض دو،
اور پھر کہتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ دیا بھی اس نے ہے اور واپس قرض اسی کو دینا ہے اور کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا۔ ہم یہاں پر بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے کاروبار جو ہے انویسٹر سے چلتے ہیں۔ انویسٹر ہو نا، بڑا انویسٹر آ جائے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک انویسٹر آ گیا، یا ہمارا ایک دوست ہے، یہ امریکہ میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، یو کے میں رہتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی یہ 10 کروڑ روپیہ پکڑو، یا یوں مثال لیں کہ وہ کہے کہ یہ کروڑ روپیہ میرا پکڑو، یہ تم رکھو، اس سے کاروبار کرو، اور اس میں تمہیں کلی اختیار ہے، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ بلا جھجک پوری کرو۔ سال بعد میرا ایک بندہ آئے گا، صرف 2.5 لاکھ روپیہ اسے دے دینا۔ اچھا 2.5 لاکھ اسے دو گے نا تو میں ادھر سے اور بھیج دوں گا تمہیں۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ایسا کوئی انویسٹر ہمیں مل جائے، وہ ہمیں گھر میں آ کر ہمیں کہے کہ یہ چیک پکڑو، یہ کیش پکڑو، یہ اپنے پاس رکھو، اپنی مرضی سے استعمال کرو، اور صرف سال بعد میرا ایک بندہ آئے گا، اسے 2.5 لاکھ روپے دے دینا، تو مجھے بتائیں کہ کون بے وقوف ہوگا جو یہ پیسے نہیں لے گا؟ ہم میں سے ہر بندہ کہے گا یار یہ پیسے تو مجھے مل رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں، اس میں جو چاہوں خریدوں، جو چاہوں بیچوں، جو چاہوں اپنی ذات پر استعمال کروں، خالی سال بعد 2.5 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ میں اور بھیجوں گا۔ تو جب یہ بات ہمیں ہمارا رب کہے کہ جو ہمارے مال کا اصل مالک ہے، اور وہ دے کر کہے کہ اپنی ضروریات پوری کرو، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، سال بعد اس کے اوپر میری راہ میں تمہیں اتنا دے دینا ہے، ہاں یہ ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر میں اس کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کوئی اپنے مال پر پوری زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ کتنا بے وقوف ہے۔ یہ بخل ہے نا، بخل، کنجوسی، یہ بندے کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ بخل، کنجوسی جو ہے نا، یہ انسان کے خمیر میں ہے۔ بندہ اپنی چیز دیتا نہیں ہے کسی کو۔ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی چیز اٹھا کے کسی کو دے دیں، یہ آسان کام تو نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یہ ہمارا اتنا بینک بیلنس ہے، کوئی بھی آیا ہم اس کو پیسے اٹھا کے دے دیتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ہماری گاڑی ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہم ایک روپیہ بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بندہ اپنی چیز کسی کو دیتا نہیں ہے۔ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ ہمارے لاشعور کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ ہمارے لاشعور میں ہے کہ ہم کسی کو چیز دیتے نہیں ہیں، اور جو چیز لاشعور کے اندر بیٹھ جاتی ہے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جس سے اس لاشعوری طاقت کے اندر ضعف پیدا ہو جائے اور وہ کمزور ہو جائے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں کسی نے دیکھا نا کہ کسی نے آ کر بڑی باتیں کی تو انہیں غصہ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہا آتا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو اتنا کنٹرول کیا ہے، اتنا کنٹرول کیا ہے کہ اب آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں کروں گا تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے غصے کی۔ تو غصہ چونکہ انسان کی فطرت میں ہے، تو شعوری طور پر کیے جانے والے عوامل لاشعوری طور پر موجود اس بات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسے کنجوسی، بخل ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن جب ہم دیں گے، جب ہم دینے کی عادت، چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچوں کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ دوسرے بچوں کو نہیں دیتے. یعنی آپ نے یہ چیز اندازہ کی ہوگی کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر حسد کی کیفیت پائی جاتی ہے, کنجوسی. بچہ جب چیز لے لیتا ہے تو وہ کسی کو دیتا نہیں ہے, اور بچے سے جو چیز لے لے وہ بچہ کیا کرتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. ہمارے پاس آ کر شکایت لگاتا ہے کہ دیکھیں فلان نے میری چیز لے لی. حالانکہ بچے کو یہ کس نے بتایا ہے کہ تمہاری چیز لے لی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب اس کی چیز کسی نے لے لی تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اس فطرت جو فطرت بخل ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم کیا کریں, دیں. جب شعوری طور پر دینے کی عادت غالب آ جائے گی تو لا شعوری طور پر یہ بخل دم توڑ دے گا. اسی لیے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, دیا کس نے سب اللہ نے. اور فرمایا کہ اس بخل کو ختم کرنے کے لیے تم کیا کرو, دینے کی عادت بناؤ. اور اس دینے پر کتنی ترغیب دلائی, فرمایا کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس کے اصل مالک ہم کون ہے, بولے نا کون ہے, اللہ ہے. تو جب اصل مالک اللہ ہے اور اس نے ہی سب کچھ دیا ہے, اور دینے کے بعد وہ ایک فرض مقدار, وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ قربانی کی صورت میں ہو سکتی ہے, حج فرض ہونے کی صورت میں ہو سکتی ہے, زکوٰۃ کی صورت میں ہو سکتی ہے. یہ جو صدقات واجبہ جسے ہم کہتے ہیں, جو فرض مقامات جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے, یہ اس کی طرف سے مطالبات ہے کہ ادھر ادھر تم نے ضرور خرچ کرنے ہیں. باقی رہ جاتے ہیں نفلی صدقات. نفلی صدقات آپ جس کو چاہے دیں, جتنا زیادہ دیں گے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا. ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب غنی لوگ ہیں, اگر وہ شریعت کے قاعدے کلیے کے مطابق اپنی زکوٰۃ ہر سال ادا کرتے رہیں اور ان کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہو تو ہمارے ملک میں کوئی غریب باقی نہ رہے. اب یہ میں نے لفظ استعمال کیا نا مصرف. مصرف سے کیا مراد ہے, ہم نے دینا کس کو ہے, ہم نے یہ تو ذہن بن گیا یار ہم نے دینا ہے اللہ کی راہ میں, دینا کس کو ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. اس میں ہم سب سے بڑی جو کوتاہی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے صدقات کو پیشہ ور بھکاریوں کو دے کر ضائع کر دیتے ہیں. یہ میری بات بڑی قابل توجہ ہے. خاص طور پر ہماری مسجد میں بھی کئی لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. پیشہ ور بھکاری یہ خالی ہمارے اس ملک کا ہی المیہ نہیں ہے, پوری انٹرنیشنل یہ پرابلم ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, آپ کو مختلف حلیوں کے اندر اور مختلف روپ کے اندر, مختلف بھیس کے اندر آپ کو بھکاری مانگتے ہوئے ملیں گے. لیکن ہم نے, وہ کہتے ہیں نا دستار کی ہر تار پر تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. اب ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ جس کو ہم اپنا صدقہ دے رہے ہیں آیا کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں, یا کم از کم ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم پیشہ ور بھکاری کو صدقہ نہ دیں, کیونکہ پیشہ ور بھکاری کو صدقہ دینا گناہ ہے, ثواب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ 100 روپے نکال کر ہم نے کسی مانگنے والے کو دے دیا تو ہم نے گویا کہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی اور ہم اتنے سخی ہو گئے ہیں, حالانکہ اس کو دینا گناہ ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم پیسے دے رہے ہیں, بھائی ہماری نیت اچھی ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکے ڈال رہا ہے, مثال سمجھیے گا ذرا, آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکو ہے اور یہ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینتا ہے. آپ اس کو پسٹل خرید کر دے دیں اور آپ کہیں کہ یار میری نیت اچھی ہے, میں اس کو پسٹل خرید کر دے رہا ہوں, تو آپ کی نیت اس میں کیسے اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینتا ہے.
تو ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری نیت اچھی ہے لہذا یہ کام اچھا ہو گیا۔ پیشہ ور بھکاری، ہم میں سے اکثریت اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم ان کے سامنے روئیں گے تو یہ نکال کر دے دیں گے، لیکن ہمیں کم از کم اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پیشہ ور بھکاری کو پیسے نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ اور یہ کیوں گناہ ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اس کو پیسے دے کر مانگنے پر جری کر رہے ہیں، اور مانگنے پر اس کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ کام جو کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دینے کی وجہ سے یہ لوگ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم کسی پیشہ ور بھکاری کو کوئی پیسے نہ دیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہماری مسجد میں، کیونکہ الحمدللہ ہماری بہت بڑی مسجد ہے، اگرچہ کہ سیکیورٹی والے بھی مطلب ان کو روکتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں۔ نیچے والے ہال کے اندر مجھے کئی دفعہ کمپلین ملتی ہے، کوئی کھڑا ہو کر ایک رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں جی میری ماں کا آپریشن ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، اور وہ بس 4 جملوں کے بعد رونا شروع کر دے گا اور چادر بچھائے گا، لوگ اس کو پیسے دینا شروع کر دیں گے۔ اب ہمارے پیسے دینے کی وجہ سے وہ سال ہا سال سے مانگتا آ رہا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی مانگنے پہ اس نے لگایا ہوا ہے۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر ہم ان کو بالکل سپورٹ نہ کریں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ایکا کر لیں، ایکا کرنا، یعنی ہم سب اگر ایکا کر لیں کہ ہم نے ان کو پیسے نہیں دینے، تو یہ کسی حد تک ضرور مایوس ہوں گے کہ یار اس کام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، چلو کوئی اور کام دیکھتے ہیں۔ تو ہم دے دے کر ان کو بھکاری بناتے ہیں۔ یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ان کے مرد گھر میں جا کر سو جاتے ہیں اور عورتیں مانگتی رہتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہم سب جانتے ہیں، میں کوئی بلیم نہیں کر رہا کسی کے اوپر، پوری گینگز ہیں اور چوک انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے آگے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، دہاڑی پر وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک نمازی ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال 1 بجے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیکاری مانگ رہا تھا، میرے دوست نے کہا اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے۔ نہیں اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ دیکھو اس کی شکل پہچان لو۔ کہنے لگے میں نے اس کو پہچان لیا۔ اب شام کو دیکھا کہ جب وہ گیا نا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے جا کر اپنا حلیہ چینج کیا اور واقعی نئی گاڑی کے اندر بیٹھا، اور پہچان ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ بندہ بیکاری ہے۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کے وہ ناسور ہیں جو حقیقتاً جو حقدار لوگ ہیں، جن کے بارے میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو قل ما یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، جن کے بارے میں فرمایا کہ کیا کرو، تم سب سے پہلے دیکھو کہ صدقہ تم نے کس کو دینا ہے، اپنے والدین کو، پھر اس کے بعد اپنے عزیز رشتہ داروں اقربا کو، پھر اس کے بعد یتامہ اور حقیقی جو مساکین ہیں۔ ان پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے جو حقیقی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی رہ جاتے ہیں جو شرم کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے، وہ ایسے رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے صدقات پیشہ ور لوگوں کو نہ، سب مانتے ہیں میری اس بات کو، پیشہ ور لوگوں کو نہ دیں پیسے۔ آپ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے صدقات بچیں گے، آپ نہیں دیں گے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، ان کے پیشے میں کمی آئے گی، آپ نہیں دیں گے آپ کا صدقہ حقدار بندوں تک پہنچے گا، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں اس کی کتنی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یہ، کیونکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد۔ مجھے بتائیں کہ یہ پیشہ ور بھکاری جو اس طرح مانگ رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بولیں آپ، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حقدار لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کے اندر ہم انہیں دے دے کر مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مجھے بتائیں۔ اور قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صدقات اخلاص کے ساتھ صحیح جگہوں پر، سب سے پہلے دیکھیں آپ اپنے خاندان کے اندر جو مستحق سفید پوش لوگ ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے، ان کو اپنے صدقات دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا یہ کس چیز کے پیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔